سید لطیف صاحب، میرے برادرم وجاہت علی خان صاحب، کارپوریٹر حلقہ اعضا، میرے دو ماموں امریکہ سے آئے ہوئے منظور شاہ خان صاحب، مسعود شاہ خان صاحب، میرے دو بھائی جو امریکہ سے آئے ہوئے ہیں وہ بھی ریاض احمد خان صاحب، اعجاز احمد خان صاحب، خیر میرے چھوٹے بھائی سے تو آپ واقف ہیں مختار احمد خان، ڈائز پر تشریف فرما جماعتی رفقا، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پس پردہ سننے والی میری عزتمآب ماں اور بہنوں، آج مجلس اتحاد المسلمین کا انتخابی جلسہ ہے اور میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہوں۔ میں پچھلے 5 برس سے اس حلقے کے ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے، آپ کے خدمت گزار کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں رہا، چونکہ یہ علاقہ اس سے قبل حلقہ چندران مڈے کا علاقہ تھا، لیکن پچھلے الیکشن کے اندر جو نئی حد بندی کی گئی، اس نئی حد بندی کے اندر یہ علاقہ حلقہ یاقوت پورے کے اندر شامل کر دیا گیا۔ یہ علاقہ میرے لیے کوئی نیا علاقہ نہیں ہے، یہاں کے رہنے والے لوگ میرے لیے کوئی نئے آدمی نہیں ہے، چونکہ میں اسی علاقے میں پیدا ہوا ہوں اور اپنی ساری زندگی میں اس علاقے میں رہ کر گزار رہا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت کا موقع دیا۔ میں پچھلے 20 برس سے حلقہ یاقوت پورے کے ایک ایم ایل اے کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہوں، اور پھر آج الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 5ویں مرتبہ آپ کی خدمت کے لیے مجھے امیدوار بنا کر کھڑا کیا گیا۔ میں آپ کے اس حلقے میں پچھلے 5 برس کے عرصے کے اندر کروڑوں روپے کے کام کروایا۔ میں آج جو مخالفین کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی کام نہیں کیے، چونکہ اس علاقے کے رہنے والے جن علاقوں کے اندر کام ہوئے ہیں وہ اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ ابھی آپ کے کارپوریٹر میرے برادرم وجاہت علی خان صاحب نے کاموں کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی، اور آج میں اس علاقے کے اندر اور بھی کام کروانا چاہ رہا تھا۔ ابھی یہ بازو پیچھے کے گلیوں کے اندر 1-2 گلی میں جو ریلائنس آپٹیکل کا علاقہ ہے وہاں پر تھوڑی سی پانی کی تکلیف ہے، میں وہاں پر پانی کے پائپ لا کر ڈلوایا، لیکن منافقوں نے کمپلین کر کے، چونکہ الیکشن کے اعلان کے بعد ایک قانون ہوتا ہے کہ کوئی کام نہیں کروائے جا سکتے، لیکن اس علاقے کے اندر کافی شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، تو میں دوسری جگہ سے پائپ لا کر جب ڈلوانا چاہ رہا تھا تو یہ منافقین نے رکاوٹ پیدا کر کے جا کے کمپلین دے کر کام کو رکوا دیا گیا۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ملت فروشوں سے ہوشیار رہیے، آپ ان ملت فروشوں سے چوکنا رہیے۔ آج یہ جو ملت فروش اور جو مقامی یہاں کے جو مفاد پرست ہولا، آپ ان کی فطرتوں سے، آپ ان کی مزاج سے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ آج جو منافقین، آج جو
جو ہمارے درمیان میں آ کر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، آج ہمیں جو نفاق ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچایا جائے۔ تقاریر تو بہت ساری سن رہے ہیں آپ، ایک تو وقت کی تنگی ہے۔ آپ آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے لیے کوئی نئی جماعت نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین پچھلے 7 برس کی جدوجہد کے بعد آج الحمدللہ ایک مضبوط اور مستحکم جماعت بن چکی ہے، اور سارے ملک کے مسلمان مجلس اتحاد المسلمین کو چاہ رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہندوستان کے کونے کونے کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کی شاخیں قائم کی جائیں۔ ان فرقہ پرست جماعتوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ مجلس اتحاد المسلمین اگر ہندوستان کے دوسرے ریاستوں کے اندر بھی اگر داخل ہوگی تو مجلس اتحاد المسلمین سارے ملک کے اندر ایک سیاسی قوت بن جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ فرقہ پرست تنظیمیں، یہ ملت فروشوں کو جو ان کے زر خرید غلام ہیں، ان کو استعمال کر کے ان کے کروڑوں روپیے دے کر ہمارے درمیان میں لا کر تفرقہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا مقصد کامیاب ہونا نہیں ہے، ان کا مقصد صرف مجلس اتحاد المسلمین کو کمزور کرنا ہے، مجلس اتحاد المسلمین کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ تو میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے، اکبر الدین اویسی صاحب آ چکے ہیں، آپ ان ملت فروشوں سے چوکنا رہیے، اور آج آپ ملت فروشوں کی سازشوں کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میری آپ سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آپ اس الیکشن کے اندر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریں۔ آپ کے جوان سال قائد نقیب ملت اسد الدین اویسی پارلیمنٹ کے امیدوار کی حیثیت سے آپ کے درمیان میں ہے، اور میں آپ کے حلقے کے مجلسی امیدوار کی حیثیت